نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ ذی قدر ذی وقار سامعین، اس دنیا کا ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ میں عزت کے ساتھ زندگی گزاروں، میری عزت ہو، میرا مقام ہو. وقار اور عزت کا ہر بندہ متلاشی ہے. عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بندہ کوشش کرتا ہے. کوئی بندہ یا اکثر بندے یہ سمجھتے ہیں پیسے کے اندر عزت ہے اور پھر وہ اس کے ذریعے پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں تاکہ پیسہ زیادہ آئے گا، عزت زیادہ ہوگی. کئی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جائیدادیں، جگیریں، زمینیں، فصلیں یہ زیادہ ہوں تب عزت بنتی ہے، وہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں. کئی بندے ایسے ہیں جو عہدے اور پوسٹوں کے اندر عزت سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں پوسٹ مل گئی، فلاں عہدہ مل گیا تو لہٰذا مجھے عزت نصیب ہو جائے گی. پھر وہ اس بات کو تلاش کرتا ہے، عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوبصورت زیادہ لگوں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں. ہر بندہ اپنے سوچ کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ مجھے عزت نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آج میں نے آپ کے سامنے، چونکہ آج آپ کی اور میری پہلی ہی ملاقات ہے اور عین ممکن ہے آخری ملاقات ہو، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں. بہرحال میں نے صرف آپ تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اصل عزت کس چیز میں ہے. اصل عزت کیا ہے؟ پیسے میں ہے، عہدوں میں ہے، مال و دولت میں ہے، بڑے بڑی جائیدادوں جگیروں میں ہے، بڑی بڑی پوسٹوں میں ہے، یا کس چیز میں عزت ہے؟ حسن میں عزت ہے، خوبصورت آواز ہو تب عزت ہے، قد کاٹ اچھا ہو تب عزت ہے، خاندان اعلیٰ ہو تب عزت ہے،
یا عزت کا معیار کوئی اور ہے؟ یقیناً آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، ہماری سوچ ناقص، ہمارا علم ناقص، ہم کمزور۔ رب العالمین لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا کامل علم والا اللہ اپنی کامل کتاب قرآن کے اندر عزت کا راز بتا رہا ہے، تو یقیناً عزت اسی چیز سے ملے گی جس چیز کا راز اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن راز بیان کریں گے آخر پہ۔ پہلے جو چیز ہے کہ یہ جو مال و اسباب، عہدے، پوسٹیں، جائیدادیں، جگیریں، حسن، ان کے اندر جو عزت تلاش کرتے ہیں، کیا واقعی ان میں عزت ہے یا کوئی نہیں؟ آؤ میں آپ کو قرآن و سنت کی زبانی چند چیزیں سناتا ہوں، انشاءاللہ بات کھل جائے گی بھی یار ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ جب ان چیزوں میں نہیں ہے پھر عزت کس چیز میں ہے وہ انشاءاللہ آخر پہ ذکر کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سر روٹی شوٹی تو نہیں کھاونی ہے؟ بھوکے شوکے تو نہ بیٹھے؟ اچھا چلو بھائی، دیکھو میں کو مولوی شولوی کوئی نہیں، تمہارے سامنے اٹھی کہ آپ سپیکر ٹھیک کیتا ہے انجی ہے نا جی۔ وہ مولوی ہوتا ہے نا بڑا تورا شورا لگوایا تو ڈاڈا انجی ٹورا بھائی پانی لیا بھائی، یہ اسانو انہیں شہین دی ڈائی نہیں آندی تھی ڈھک دی نہیں، اسان دیسی بندے، ٹھیک ہے؟ اے گپ شپ دے ماحول جو بیٹھے ہیں اللہ دے گھارے، کوئی قرآن و سنت دی گل سناون تو بعد ہو سکتا ہے اللہ میرے تے راضی ہو جائے، تواڈے تے راضی ہو جائے، فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اے تواڈا آج والا درس بونس ہے، کیوں مولانا؟ سرائکی؟ اچھا سرائکی دے کر دیں جی، سرائکی یہ آج والا تواڈا درس بونس ہے۔ میں آمنائی اے محترم تواڈے استاد مولانا ارشد علی صاحب، اے میرے کلاس فیلو ہیں، اساں دورہ حدیث اے جیرے مولوی بن دیں تے آخری درجہ ہوندہ ہے نا، آخری کلاس، آخری سال، یہ اساں اکٹھا کیتا ہے۔ اس تو پہلے بھی دوستی ہے لیکن پراپر اساں ایک سال اکٹھے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہاں دا مزاج مینوں پسند آیا، میرا مزاج انہوں نے پسند آیا ہے۔ کلاس تو ہوری کئی لڑکے ہوندے لیکن یاری ساڑی ہوراں نال اتنی نہیں چلی جیری آپس وچ ساڑی چلی ہے، فیملی وائز ٹرم ہے ہماری، ٹھیک ہے، اچھا تعلق ہے۔ تو انہاں مینوں آکھے آج سویرے بھئی یار چکر تلا، بھئی میں تے نویں جگہ تے آیا چکر تلا، میں آکھا چکر لیساں، وہ اچانک مولانا حفیظ اللہ صاحب انہاں دے نال ذرے گل بات ہوئی، کوئی مشورہ ہویا، مینوں کندیاں آمن آئی، میں آکھا چل ایڈو بھی چکر لا کے دیا، وہ مولانا آکے آمن ہے تے بات انہی آسی ایتھے درس دے ہونا ہے، میں کہا ٹھیک ہے بھائی درس دے ساں جی، حکم دی تعمیل کر ساں، بہرحال بونس سے درس آ جالا، توجہ نال جی۔ عزت دا راز کیا ہے؟ کس چیز دے اندر عزت ہے؟ جیریاں چیزاں دے اندر تساں تے اساں سمجھ دیاں عزت، کیا انہاں دے اندر عزت ہے یا کوئی نہ؟ سچی سچی گل دسو محترم، بہت بزرگ بھی ہو نوجوان بھی ہو، آج ساڑے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ساڑی اے سوچ ہے بھئی عزت پیسے چ ہے، پیسے والے نو سلام کیتا جاندہ ہے، مال تے پیسے والے بندے دی عزت ہے، ساڑی یہ سوچ ہے نا؟ قرآن آدھا ہے ایک غلط سوچ ہے، ساڑی سوچ ہے کہ پیسے چ عزت ہے، مال و دولت چ عزت ہے، اللہ دا قرآن آدھا ہے غلط ہے، پیسے چ عزت نہیں۔ آؤ دیکھو ذرا ان قرآن تو میں تو انہوں حوالہ دیا جی، سورۃ القصص 20واں پارہ ہے جی، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز، موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد بھائیے، ساڑھی سرے کے جاتے ہیں پتریر، موسیٰ علیہ السلام دا قریبی رشتہ دارے، قارون نام ہے اودا، اللہ رب العزت نے بڑا مال عطا فرمائے، اتنا مال ملے، اتنا مال و دولت اللہ نے عطا کیتا ہے،
اللہ فرمائے لتما ان مفاتحہ لتنوء للعصبۃ اولي القوى، مال و دولت تے اپنی جگہ تے رہ گیا، اس مال و دولت نو محفوظ کرن واسطے او جڑے سٹور یا کمرے ہیں انہاں نو جڑے تالے لیندے ہیں انہاں تالاں دی چابیاں چاون واسطے ایک بڑی جماعت دی ضرورت ہوندی ہے۔ کتنا مال ہو سی ذرا سوچو، مسجد دا حال ہے غالباً 40 فٹ انجے ہو سی، کتنے ہیں جی 40 ہے نا، 40 فٹ انجے ہے تے تقریباً 50 انجے ہونا چاہیے یا 60، ٹھیک ہے، اتنا بڑا حال ہے۔ دروازے بند کرو تے تالا لگنا ہے ایک تالا لگ سی، او دیاں کتنیاں چابیاں، زیادہ کرو 3 چابیاں، ٹھیک ہے۔ اور تو آپ سوچو اتنے بڑے حال لے کتنا مال آ سکتا ہے۔ انہی طرح بڑے بڑے خزانے تے بڑے بڑے سٹور بھرے ہوئے، اس مال نو بند کیتا، مکفل کیتا، وقت اتنی تالے ہوندیاں، اتنی چابیاں ہوندیاں کہ چابیاں نو چاون واسطے بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوندی ہے۔ اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام دا قریبی رشتہ دار، مال و دولت بڑا مل گیا، قارون دے ذہن دے اندر آیا یار ہن مینوں عزت مل سی، مقام میرا اچھا ہوئے سی تے موسیٰ نو پوچھنا ہی کہ نہیں، توجہ کر ذرا، موسیٰ نو پوچھنا بھی کہ نہیں، ہن مینوں عزت مل سی تے ساری چودراہٹ میری بنے گی۔ خیر اللہ دا کرنا جس وقت اس ویکھے ہے 1000 کوششاں کیتیاں، لکھ کوششاں کیتیاں، مال و دولت ہے، پر اللہ دا کرنا عزت موسیٰ نو مل گئی، قارون نو کوئی نہ نصیب ہوئی۔ جس وقت انہوں عزت نہ ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مخالف ہو گیا، اللہ دا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نو آکھے ہے قارون یاد رکھ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ جو تیرے اتنا مال دیتا ہے بھائی غریباں دی امداد بھی کیتی کر، اللہ جو تینے اتنا مال دیتا ہے غریباں دا حصہ بھی کڑیا کر، بیوات یتیم ان فقرات مساکین یا جیرے اللہ دے حق کے نہ او بھی ادا کیتے کر، زکاة ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے۔ اسا دینے آئے ایک چیزہ ذرا ہر بندہ اپنی آپ تے نظر دوڑاوے یار میرے کول کتنا مال ہے، میں زکاة بھی سال تو بعد دیندہ یا کوئی نہ، اے ہون فصلہ چاہیے کنک چاہیے ہون قریب اجے مقصد لوگ سمیٹ دا ودا ہے کیا اساں عشر ادا کیتا ہے یا کوئی نہیں، فطرانہ عید دے موقع تے ادا کیتا ہے یا کوئی نہ، ہون قربانیاں آ رہی ہے، مولوی صاحبان کو مسئلے پوچھتا استاد جی دسو آجی وقت میرے تے قربانی تھیندی ہے جی، کہنا کہیں طریقے میں ریلیکس مل جائے، بچت ہو جائے تاکہ میں قربانی نہ کرا، یہ ساڑھا بھی مزاج ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ سے سارے نے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ انہی طرح قارون نو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا او قارون اجرا مال اللہ تینو دیتا ہے، اللہ دی عطا ہے، اللہ پاک دی اپنی تقسیم ہے، جینو زیادہ چا روزی دے وے جینو تھوڑی چا دے وے، کوئی او دے کول پچھن والا کوئی نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن دے اندر مختلف مقامات دیتے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء
یقدر، او لوگو اللہ جینو چاہے کھلا رزق چا دے وے، جینو چاہے تنگ رزق دے دے وے تے تھوڑا دے دے وے، پچھن والا اس تو کوئی نہیں، مرضیاں دا مالک ہے اللہ۔ خیر قارون نو آکھیا بھائی لا تبغی الفساد فی الارض، زمین دے تے اللہ دی زمین تے فساد بپا نہ کر، بدماشی نہ کر، اللہ نے جیرا حق تیرے تے مقرر کیتا ہے وہ ادا کر۔ اسا کہا ہے تو ساتھ دیو اللہ دیتا ہے، قال انما اوتیتو علی علم عندی۔ اے مسئلہ سمجھنا ہے ذرا، میں پورا واقعہ نہیں ذکر کردہ قارون دا، تو انہوں میں مقصودی گل سمجھاونی ہے، لیکن یہ مسئلہ ذرا سمجھو۔ قال انما اوتیتو علی علم عندی، قارون آکھے یہ تو میرا اپنا ہنر کمال ہے جو میں اتنا مال جمع کر لے۔ اور گل سمجھنی ہے ذرا، اللہ دی ذات دی قسم ہے، اور ساتھیو توجہ نال سن لو، اے بندے کو پیسہ زیادہ ونجنا یا تھوڑا ہو ونجنا اے بندے دا عقل نہیں، بندے دا کمال نہیں، اللہ دی اپنی تقسیم ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوندے بالکل الو دے پٹھے، گل کرن دی ڈا نہیں آندی انہاں نو، ٹھیک ہے، اللہ انہاں نو کروڑاں دا مالک بنا دیندا ہے۔ تے کئی بندے ایسے ہوندے کہ انہاں دا ایک ایک جملہ سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہوندا ہے، ایڈے قیمتی ہوندے نو بندے سمجھدار، لیکن انہاں دی حالت ہوندی اج دا ہے تے کل دا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اے عقل نال پیسے نہیں آندے، اے ٹیکٹ تے ہنر تے ٹرکس بڑے بڑے ازماواں نال پیسے نہیں آندے، اے رزق اللہ پاک نے اپنے ہاتھ وچ رکھیا، جینو چاہے زیادہ دے دے، جینو چاہے تنگ کر دے، یہ اللہ دی اپنی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے جہاں دے کول پیسہ زیادہ ہوئے اس نے یہ نہ آکھے کرے بہت سیانا ہے جو پیسے کما لے، نہ، یہ اللہ دی تقسیم ہے بھائی۔ سارے ہاتھ آتے نا جہاں دے گھر دے دانے انہاں دے، یار ناراض تو نہ بیٹھے، جہاں دے گھر دے دانے انہاں دے کملے ہی سیانے، اساں تو یہ گل آتے ہیں، حالانکہ ایسی گل کوئی نہیں، اللہ دی تقسیم ہے، اللہ کملے نو رزق چا دیندا ہے تے سیانے بیچارے بھکھے ہوندے تے بعض سیانے نو اللہ رزق چا دیندا، اللہ دی اپنی تقسیم ہے۔ بہرحال قال انما اوتیتو علی علم عندی، خیر چل دے قارون نے انکار کیتا کہ میں تعاون کوئی نہیں کردا، اللہ دا حصہ کوئی نہیں کردا، حتیٰ کہ قارون انتقامی کاروائی تے آ گیا۔ ان گل سمجھو ذرا، انتقامی کاروائی تے آ گیا، ایک فاحشہ عورت نو تیار کیتا۔